की इबादत में रसाई ने अपने जेब में कर सके किताब का कल मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु तो ये हम कर रहे हैं, एक तो ऐलान करना है आपने जो टेस्ट देना चाहे ना तो वो आज कल तक जो टिक करवा रहे नाम जो टेस्ट देना चाहे। ऐलान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोग आए नहीं, यहाँ आखिर में कर देना है। एक वर्का दे दे मुझे दर्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आखिर में ज़माना अलैहि सलाम बुलंदर सलवात। गिर गया। मोहम्मद बुलंदर सलवात। Anak itu profesional biaya dengan dalam model seorang jiwa, kita ada syariah kita ini, dan profesional dalam sesuatu yang tidak ini bukan syariah yang kami lakukan dari kami itu, मेहरबानी करिए दुनिया ये कमल का लापरवाही है ये मेरा सम्मान उसका ठीक हो लेकिन अगर तुम को मोबाइल पे गाने का बड़ा उसका ठीक दर्शन में मेरा था इंडिया में हमारा दोस्त सभी भर बैठा है कोई बात की शिकायत करता है फोन की जो फोन की मेहरबानी करिए कला के जैसा शब्द है मेरी फोन के लिए देखो तासबी के लिए मोहम्मद बुलंदर सलवात। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين رضي الله عنهم بالإسراء وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صحیفہ سجادیہ کا تیسرا درس ہے اور آج یہ درس کا موضوع ہے صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں انسان کا قرآنی تصور اور انسانی شناخت کے اشارے. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس میں دو قسط ہیں، ایک قسط آج ہے انشاءاللہ اور دوسری قسط جو ہے وہ کل والے درس میں ہوگی. بہت ہی اہم گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کا تصور پیش کیا ہے قرآن میں، انسان کیسا ہے، انسان کی عادات کیسی ہیں
اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بری ہیں، کون سی چیزیں اچھی ہیں، کیونکہ ہماری فطرت کو اللہ جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہمیں، وہ جانتا ہے کہ ہماری حقیقت میں، ہماری طبیعت میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ ہمارا خالق ہے تو اس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر انسان کی شناخت کروائی ہے کہ انسان کیسا ہے۔ تو اسی طرح صحیفہ سجادیہ میں سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر انہیں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا دعاؤں میں کہ جن میں قرآن نے انسان کی شناخت کروائی۔ موضوع یقیناً بہت اہم ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات علم دوست ہیں، علماء دوست ہیں، اسی لیے ان دروس میں کافی کوشش کی گئی ہے کہ گفتگو وہ ہو جو زیادہ سے زیادہ علمی اور دقیق گفتگو ہو۔ پہلے بھی ایک درس ہوا تھا، یہ صحیفہ سجادیہ کا دوسرا پروگرام ہے، اس سے پہلے ایک روڑی میں رکھا گیا تھا، اور یہ دوسرا پروگرام یہاں پہ ہے صحیفہ سجادیہ پہ۔ تو اس پروگرام میں کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو ہم پہلے ایک درس رکھ چکے اس میں سے کچھ بھی اس میں مواد نہیں ہے، یہ سب نیا ہے۔ آپ لوگوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کے علم دوستی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ علم کو پسند کرتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ درس میں زیادہ تر نوجوان اور بچے ہیں۔ انشاءاللہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ دروس میں زیادہ سے زیادہ دقیق اور اچھی گفتگو ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ تو یہ جو آگے درس انشاءاللہ آ رہے ہیں بہت ہی اہم ہے، تربیتی دروس ہیں۔ پہلے 2 دن تو صحیفہ سجادیہ کا تعارف تھا، کتاب میں ہے کیا، کتاب کی سند کے بارے میں بہت اہم گفتگو تھی، وہ ضرورت کی تھی۔ انشاءاللہ ہم نے مختصر 2 دنوں میں اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہم جو ہے وہ ہمارا موضوع وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو پہچانے نا کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے جو تصور پیش کیا وہ تو قرآن میں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مہینے میں ختم قرآن کرتے ہیں؟ مسلمان تو ہیں ہم، قرآن کی توہین ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، قرآن کو پیٹ کوئی نہیں کرتا، قرآن کی قسمیں کھانے کے لیے ہم ہیں، مردے بخشوانے کے لیے قرآن ہے، قسم کھانی کچھ بھی ہو، لیکن قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، پھر بہت سے شاید ہوں ایسے کہ جو قرآن کی روز تلاوت کرتے ہوں گے، اور ان میں پھر وہ کتنے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ ہم قرآن کو سمجھے تو صحیح، اللہ کی کتاب ہے، دنیا کی کتابیں ہم پڑھ کے میں نے یہ کتاب پڑھی، میں نے یہ کتاب پڑھی، اس کا مطالعہ کیا، اس کا مطالعہ کیا، جب ہم قبر میں جائیں گے سوال ہوگا کہ ہماری کتاب بھی تم نے پڑھی تھی یا نہیں، قرآن کو بھی سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، ہم نے قرآن کو سمجھا کتنا ہے، قرآن سے محبت کتنی ہے۔ اور شاید آیتیں بھی آئیں گے آپ کے سامنے اور انسان کا تصور پیش ہوگا، بندہ حیران رہ جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں ہم نے اس کی سنی نہیں تھی۔ اور قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگ کبھی قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو کبھی سمجھتے، قرآن سے بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام تو فرماتے ہیں جو ہمارا چاہنے والا ہے کم سے کم 50 آیتیں روز پڑھے، 50 آیتیں روز پڑھنا چاہیے، اور میں ہمارے چاہنے والے کو 50 آیتیں پڑھنا چاہیے قرآن کی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا سرکار نے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں جنت میں اتنے درجے ہیں۔ اور معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے شیعو، ہمارے چاہنے والوں، جنت تو تمہیں ملے گی، تمہیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جنت میں ہمیں درجات ملے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں ہوں گے لیکن حسرت میں رہیں گے، کاش مجھے یہ والا درجہ مل جاتا۔ جیسے کئی منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے نا، 100 منزلہ 200 منزلہ،
آپ سمجھے کہ اس طرح درجے ہوں گے, کوئی پہلے میں نیچے والے کو کہے گا کہ کاش میں اوپر والی پہ ہوتا, وہ اوپر والی وہ اپنی حسرت میں ہوگا, اس کے دل میں حسرت کاش میں اس سے اوپر والی میں ہوتا. جو اوپر والی منزل پہ ہوگا 100ویں منزل ہونا, وہ کہے گا کہ کاش میں اس سے بھی اوپر ہوتا. تو یہ حسرات انسان کے دل میں حسرت رہے گی قیامت والے دن. جنت مل جائے تب بھی حسرت رہے گی. معصوم فرماتے ہیں جنت کے درجات حاصل کرو, تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جنت کا درجہ بڑھ سے بڑھ کر درجہ ملے مجھے جنت میں. ابھی بات ذہن میں آئی, میں خدمت درد کروں. ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کے صحابی ہیں, 4 اماموں کی انہوں نے درد کیا ہے زمانہ. ابو حمزہ صومالی, دعا بھی ہے ابو حمزہ صومالی کی رمضان میں پڑھنے کا, اس کا حکم بھی ہے, بہت عظیم دعا ہے, اس کا ترجمہ پڑھی ہے اس کا. اور ابو حمزہ صومالی تو وہ ہیں کہ 8ویں امام نے فرمایا اپنے وقت کا سلمان فارسی ہے. 4 اماموں کا زمانہ درد کیا, چوتھے امام کے زمانے میں بھی تھے, 5ویں امام کے صحابی بھی, 6ٹھے کے اور 7ویں امام کے صحابی رہے جناب ابو حمزہ صومالی. جب کسی نے 6ٹھے امام سے پوچھا تھا نا, تو کہا کہ مولا اتنی محبت کرتے ہیں ابو حمزہ صومالی سے, کیا واقعاً آپ کے وہ خاص شیعوں میں سے؟ فرمایا ہاں ہمارے خاص شیعوں میں ہے اور جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور پھر امام علیہ السلام نے اس وقت یہ بھی فرمایا, ساتھ نے فرمایا دیکھو ہمارے شیعہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ, ہمارے درجے پہ ہمارے شیعہ ہوں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے. مولا اچھا, فرمایا لیکن شرط ہے. وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا دل میں خوف خدا اور رسول اللہ کا خوف رکھتے ہوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں. خوف خدا بھی ہو, خوف رسول بھی ہو, اور گناہوں سے پرہیز بھی ہو. فرمایا ایسے شیعہ جنت میں ہم آل محمد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں. قرآن کو پڑھیں, ہم سمجھیں تو صحیح انسان ہے کیا, اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن ایک نور الہی ہے, اگر اس کو پڑھیں گے تو دل میں نور ہوگا. بہترین ساتھی ہے قرآن. بعض فرماتے ہیں جنت کے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں جنت کے درجے ہیں. قیامت والے دن قاری قرآن کو کہا جائے گا, جو دنیا میں روز قرآن پڑھتا ہوگا, کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے پڑھ, تو جتنی آیتیں پڑھے گا اللہ تجھے اتنے جنت میں درجے لگا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے پڑھتے پڑھتے مثلا کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوگی, رک جائیں گے, آگے آتا ہی نہیں ہے, پھر اتنا درجہ ملے گا. جتنی آیتیں ہوں گی اتنا درجہ ملے گا. اور جو پڑھتا ہوا قرآن جتنی جلدی پڑھتا جائے گا اس کے درجے جنت میں بڑھتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے مولانا نے فرمایا نوجوانوں کو قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. امام فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا جب نوجوان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے. جس طرح نمک آپ آٹے میں ڈالتے ہیں کس طرح اس میں حل ہو جاتا ہے. آٹے میں نمک ڈالنے کے بعد پھر آپ جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں, پھر شناخت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس میں مخلوط ہو گیا, رنگ بس گیا اس کے اندر. فرمایا قرآن اس طرح نوجوان کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے. اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن ہر مشکل وقت پر, جہاں مشکل پیش آئے گی, یہی قرآن اس نوجوان کی مدد کرے گا, ہر مشکل سے نکالے گا قرآن اس نوجوان کو. لہٰذا قرآن کی تلاوت ضروری ہے. اور انہی میں آیات میں انشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں تصور کیا پیش کیا, انسان اللہ کے نزدیک کیا ہے, اللہ نے انسان کا تصور کیا پیش کیا ہے قرآن میں. اور پھر دعاؤں میں امام علیہ السلام نے اس کو کس طرح قرآن اور اپنی دعاؤں کو ربط دیا ہے انہی چیزوں کے ساتھ. آئیں اپنا پڑھتے ہیں. آج پہلی قسط ہے اس کی, انشاءاللہ کل دوسری قسط ہوگی اس کی. پہلے کچھ تمہیدی گفتگو ہے, کچھ ضروری گفتگو ہے کہ انسان کیسا ہے. قرۂ ارض پر انسان نے جب سے قدم رکھا ہے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ انسان خیر محض ہے کہ شر محض, یعنی خیر ہے یا شر ہے انسان کے اندر, اچھائی ہے یا برائی ہے کیا انسان کے اندر. انسان خالص خیر ہے, اچھائی ہے, چاہیے برائی کا تصور ہی نہیں, یا نہیں صرف برائی برا ہے انسان اور خیر کا وہاں تصور ہی نہیں بھلائی کا. یہ بحث رہی ہے ہر زمانے میں. اچھا, کسی نے اسے خیر کا مظہر قرار دیا تو کسی نے ذاتاً اس کا میلان شر کی طرف برقرار قرار دیا. کسی نے کہا کہ نہیں انسان برائی کی طرف بہت جاتا ہے, انسان کو برائی بہت پسند ہے. کسی نے کہا نہیں اس کی حقیقت خیر ہے, برائی کی طرف توجہ نہیں کرتا انسان. لیکن آئیں ذرا حقیقت پڑھیں گے, انسان کے اندر یہ دو چیزیں تو ہیں ہی. ویسے
انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اچھائی کو بھی پسند کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو انسان کی خلقت اچھائی پہ ہے، لیکن کیونکہ پھر معاشرہ، پھر برائیاں، پھر انسان کی طبیعت جو ہے برائی کو بھی پسند کرنے لگتی ہے. تو یہ ساری گفتگو اسی پہ انشاءاللہ آج کے درس کی جو ہے. اور آج تک انسان کی ذات کے سلسلے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کے اندر رجحان خیر کا پایا جاتا ہے یا یہ شر کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. انسان شناسی کے باب میں بہت سے دانشوروں اور اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر انسان کے وجود کی مختلف پرتوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی تمام تر جد و جہد کے باوجود انسان کی حقیقی تصویر سامنے نہیں آ سکی، اور اس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں. دنیا والے نہیں پہنچ سکے اس بات پر کہ ان کی زیادہ تر گفتگو سائنسی دائرہ کے اندر محدود رہنے کی بنیاد پر اس کی ان صلاحیتوں کو نہیں پیش کر سکی جو روحانی طور پر انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جن کے بل پر وہ کمال کے اعلیٰ ترین درجات کو حاصل کرتے ہوئے سب سے افضل و برتر قرار پاتا ہے. اور اسی بنا پر کل سے لے کر آج تک ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں انسان کے اوپر، ان کے لیے انسان ایک معمہ بنا ہوا ہے. مشکل ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انسان خیر ہے یا شر ہے، خیر کی طرف اس کا رجحان پایا جاتا ہے یا شر کی طرف پایا جاتا ہے. آیت اللہ محمد تقی مصباح جزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب انسان شناسی در قرآن میں یہ بحث کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو روحانی اور معنوی طور پر خود کسی مقام و درجہ پر فائز ہوں. وہی سمجھ سکیں کہ دنیا والوں کو کیا پتہ، جو سارا دن دنیا میں غرق ہو، سے کیا پتہ، یہ تو روحانیت کا مسئلہ ہے نا. تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت میں سب سے آگے، جو معنویات میں سب سے آگے، وہ بتا سکتا ہے کہ انسان کیا ہے. اور معنویت کی راہ میں خود انہوں نے جافشانیاں کی ہوں، لہذا پیش نظر تحریر میں ہم ایک ایسی شخصیت کی دعاؤں کے مجموعہ سے انسانی شناخت کے کچھ اشاروں کو پیش کریں گے جسے سید الساجدین کے لقب سے دنیا جانتی ہے. مختصر طور پر ہی صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں ہم انسان کے ان حقیقی اوصاف کی شناخت کر سکتے ہیں جو پروردگار نے انسان کے وجود میں رکھے ہیں، اور جن کے لحاظ سے بشر حقیقی معنی میں اس درجے تک پہنچتا ہے کہ ملائک بھی اس کے حصول کمال پر دم بخود رہ جاتے ہیں. انسان کبھی اتنی معنویات ہے کہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ کہاں پہنچ گیا ہے انسان. تو اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف رہے، جو اللہ نے اس کی طبیعت کو بنایا ہے اسی میں برقرار رہے، تو پھر فرشتے بھی اس سے پیچھے ہیں، انسان فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. صحیفہ سجادیہ میں انسان کے اوصاف، جس طرح قرآن کریم نے انسان کے مثبت و منفی دونوں صفات کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح صحیفہ سجادیہ نے بھی انسان کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ اس کے مثبت و منفی دونوں پہلو سامنے آ جائیں. بس فرق یہ ہے کہ قرآن اوپر سے نیچے آنے والی کتاب ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے ان دعاؤں کے مجموعے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جسے قرآن ساعد کہا جاتا ہے. میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات واضح کر دوں. 3 دنوں سے ہمارے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ یہ بھی ہم نے اس کو درجہ کہ جس طرح وہ قرآن ہے تو یہ بھی آل محمد کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ بھی قرآن ساعد ہے. اب دیکھیں اس کو قرآن نہیں کہا گیا، قرآن ساعد کہا گیا ہے. اور یہ فرق رہے، یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کو اگر تشبیہ بھی دے دی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قرآن بن گیا، نہیں، لیکن ہم نے اس لحاظ سے اس کو کہا ہے کہ قرآن میں جو چیزیں آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو کچھ قرآن میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملے گا. اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا کبھی کہ یہ کلام خالق ہو گیا. کل بھی آپ نے دیکھا یہ کہا گیا کہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام سے بلند، یہ ہے امام کا کلام، یہ جملہ کہا گیا تھا. لہذا لفظی باتوں کی وجہ سے عظمت بیان ہو رہی تھی نا، تو لہذا لفظی باتوں میں آ کے ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ جو ہے ہم نے قرآن سے بڑا یا قرآن کے برابر رتبہ دے دیا. لیکن حجت کے لحاظ سے، ماننے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ہم معصوم کے فرمان کو اللہ کے فرمان کے برابر سمجھتے ہیں. اللہ نے اس کو اہمیت دی ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، برابر درجہ اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ نے تینوں کی اطاعت کو ایک ساتھ رکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کسی نے اگر کسی امام کے حکم کو ٹھکرا دیا، اس نے خدا کے حکم کو ٹھکرایا ہے. اور پھر نبی خدا نے بھی کیا فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں برابر ہیں. نبی نے فرمایا
یہ دونوں برابر ہیں. قرآن اور اہل بیت ثقل کا نام نبی خدا نے دیا ہے. تو لہذا ہم جس طرح قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں اسی طرح معصومین کے فرامین پر عمل کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے, یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ایک لہجے کے لیے یہ خدا سے جدا نہیں ہے. 2 دن سے مجھ سے بہت سوال ہو رہے تھے, لہذا یہ ذہن میں رہے. لفظی تعبیروں سے کبھی بھی وہ مقام, قرآن تو ایک اللہ تعالیٰ کی وحی والی کتاب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو بلند ترین کتاب ہے. تمام آسمانی کتابوں سے افضل ترین کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے, میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر دوں, وہ آسمانی کتاب ہے, یہ آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے. لیکن بلند اتنی ہے یہ کتاب, بلند اتنی ہے کہ ہم نے کہا دنیا میں یہ کلام بنایا گیا معصوم کی زبان سے, لیکن بلندی اتنی ہے کہ جیسے ہمارے خالق کا کلام بلند ہے اس طرح یہ بھی دنیا میں ہر مخلوق کے کلام سے بلند ہے. بس یہ تھوڑا ذہن میں رہے اور ادھر ادھر جو ہے باتیں نہیں جانا چاہیے. جو خدا کی عظمت کا اعتراف کرنے والے ایسے بندے کی زبان سے بصورت دعا نکلے ہیں جسے عبادتوں کی زینت کہا گیا. امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے قالب میں ان اوصاف کی نشاندہی کی ہے کہ جن کے پیش نظر مثبت صفات کا لحاظ و منفی صفات سے پرہیز کرتے ہوئے انسان منزل کمال کے اعلیٰ ترین مدارج کو طے کر سکتا ہے. ان میں بعض صفات و بعینی وہی ہیں جنہیں قرآن کریم نے پیش کیا, اور بعض خواہ مثبت و منفی صفات وہ ہیں جنہیں آپ نے بعنوان صفات تو پیش نہیں کیا, لیکن ان دعاؤں میں غور و فکر یہ بتاتا ہے کہ ان میں ایسے صفات کی نشاندہی ضرور کی گئی ہے جن کا انسان یا خود حامل ہے یا اس کے اندر ان صفات کو اپنی ذات کا حصہ بنا لینے اور خود میں رچا بسا لینے کی وجہ صلاحیت موجود ہے انسان کے اندر. ان میں کچھ مثبت صفتیں وہ ہیں جو خود انسان کی ذات کے اندر پہلے سے موجود ہیں, اور کچھ وہ ہیں جن سے آراستہ ہونے پر انسان تطہیر و تعمیر ذات کا عمل بہتر طور پر کر سکتے ہیں. اگر ہم غور کریں ہم اپنی ذات کو بنا سکتے ہیں, ہم اپنا کھویا ہوا مقام, ہم اپنی غفلت کو دور کر سکتے ہیں اگر ہم صحیح پہ سجادے کی دعاؤں کو پڑھیں, قرآن میں سمجھیں کہ انسان کا تصور کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کی طبیعت کیا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ کی تعمیر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں. تو لہذا اگر مجھے اور آپ کو یہ موقع نصیب ہو گیا ہے اس پاک محفل میں شریک ہونے کا, ان پاک دروس کو سننے کا, نہیں تو آپ دیکھیں اگر خدا نہ چاہتا تو ہم ابھی کسی کام میں پھنسے ہوئے ہوتے, ہم بیمار گھر میں پڑے ہوتے, ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی, آج گھر بیٹھے ہوتے. لیکن یہ شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کہ اس نے آپ اور ہمیں یہ عظیم روحانی محفل عطا کی ہے, اور یہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا. ان میں صفات میں انسان کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے انسان عالم خلقت پر برتری کا حامل ہے. پہلے تو یہ آپ سمجھیں جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات میں برتر کون ہے؟ انسان ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح نا, یہ نہ کہے کہ میں بدتر ہو گیا انسان, یعنی جو انسان سب سے برتر ہے وہ پھر شر اختیار کر کے سب سے بدتر بھی ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو عزت والا بنایا, برتر بنایا ہے, افضل بنایا ہے. وہی انسان گناہوں کے سامنے, نجاستوں کے سامنے جھک جاتا ہے. دیکھیں نا, برتر انسان بدتر ہو گیا. کتنا افضل انسان تھا, ظلم کے سامنے جھک گیا, ظالم بن گیا, نجاستوں کے سامنے جھک گیا, خواہشات کے سامنے جھک گیا. اللہ نے تو اس کو عزت والا بنایا تھا. اب یہ خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. کبھی کبھی اتنا ذلیل ہو جاتا ہے, اتنا خواہشات کے پیچھے جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. بالکل لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگ اس کو بے عزت کرتے ہیں. کیوں؟ اس کے اپنے کردار کی وجہ سے, اس کی اپنی گندی زبان کی وجہ سے, اس کے اپنے غلط کردار کی وجہ سے, اس کے اپنے برے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے. اس کی بے عزتی ہوتی ہے, جگہ جگہ لوگ اس کا مسخرہ اڑاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. آئے بھی تو لوگ پرواہ نہیں کرتے, بیٹھا رہے. کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ وہ اپنا مقام کھو چکا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے. آئے ذرا سیف سجادیہ میں دیکھیں کہ انسان ہے کیا. اب یہ دیکھیے, ہمیں اگر معلوم ہو جائے
کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی, مجھے یہ مقام دیا, اگر میں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اس مقام کو کھو دیا تو قیامت والے دن مجھے سزا ہوگی کہ میں نے تجھے عزت والا بنایا تھا, تو نے اپنے آپ کو بے عزت کیا کیوں؟ میں نے تجھے انسان بنایا, میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا, میں نے تمہیں اسلام جیسا دین عطا کیا, میں نے تجھے مومن بنایا, علی کی محبت تیرے دل میں رکھی, تجھے حلال زیادہ بنایا, تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے نکل پڑا, تو لوگوں کو خوشامدوں کے پیچھے, تو زبانوں سے گالی بکتا تھا, تو بے عمل ہو گیا, تو نے اپنا وقار ختم کیا, اس کی سزا ضرور ہوگی, یقیناً ضرور سزا ملے گی. تو لہذا ہم اپنے مقام نہ کھوئیں, اپنی عزت نہ کھوئیں, ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اللہ کے نزدیک بے عزت بن جائیں. اب یہ دعاؤں میں آئے گا, جب انسان اپنے آپ کو ذلیل بنا دیتا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے. اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر تو بے عزت بننا چاہتا ہے تو پھر جا, راستہ تیرے لیے کھلا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دنیا مانگو گے دنیا دوں گا, آخرت مانگو گے آخرت دوں گا. جو تم مانگو تمہاری مرضی, دنیا چاہیے لے لو دنیا, لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت چاہیے پھر دنیا کی تکلیفیں برداشت کرو, پھر دنیا نہیں ملے گی. اگر دنیا اچھی ہوتی, دنیا میں گھر اچھے ہوتے, دنیا کا مال اچھا ہوتا, دنیا کی گاڑیاں اچھی ہوتی, دنیا کی واہ اچھی ہوتی, اگر دنیا میں کوئی بھلائی ہوتی, دنیا میں کوئی کامیابی ہوتی, اگر دنیا اچھی ہوتی تو اللہ سب سے پہلے یہ دنیا اپنے نمائندوں کو, انبیاء اور اماموں کو عطا کرتا. اللہ نے کسی نبی اور امام کو دنیا نہیں دی ہے. اگر اچھی ہوتی تو اللہ اپنے نمائندوں کو دیتا نا, جن سے اللہ محبت کرتا ہے, لیکن اللہ نے کسی نبی اور امام کو دنیا نہیں دی ہے. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ دنیا بدترین, دنیا سے نفرت کریں گے تو ہم آگے پہنچیں گے نا. بڑے گھر سے محبت, بڑی گاڑی سے محبت, واہ واہ. اب ایک دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب نہ آتا, امام سلام کر رہا ہو اور مردے نہ بولے, قبروں سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امیر المومنین, مولا آپ پر سلام. فرمایا تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ ساتھ میں صحابی بھی تھے مولا کے, تمہارے اوپر کیسی گزر رہی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح حال احوال. قبر سے آواز آئی مولا آپ تو جانتے ہیں اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت نہیں دی ہے, آپ کو پتا ہے اس کی مشیت ہے اس کی, اگر اجازت دے گا تو ہم بتاتے ہیں. مولا نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو, اجازت نہیں ہے. پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کیا گزر رہی ہے. اگر اللہ انہیں بولنے کی اجازت دے دے, یہ بتانا چاہیں, دنیا کو بتانا چاہیں, علی کو تو بتا سکتے ہیں, لیکن کہا اگر اللہ انہیں بولنے کی اجازت دے دے, یہ دنیا کو بتانا چاہیں تو یہ بول کر کہیں گے دنیا والوں ہمارے کفن پرانے ہو چکے ہیں, ہماری آنکھیں پگھل چکی ہیں, ہمارے جسم کے بال جھڑ چکے ہیں قبروں میں. اور مولا نے پھر فرمایا اگر یہ بولے تو یہ بتائیں گے ہمیں قبر میں ایک چیز کام آئی ہے, قبر میں ایک چیز کام آئی ہے. مولا کو کون سی؟ فرمایا یہ سب قبر والے بولیں گے نہ دنیا کام آئی ہے, نہ گاڑیاں کام آئی ہیں, نہ دولت, نہ گھر, کوئی چیز کام نہیں آئی, ہمیں قبر میں تقویٰ کام آیا ہے. ہم دنیا میں متقی تھے, بس اسی چیز کا فائدہ دیا ہے. قبر میں پرہیزگاری فائدہ دے گی, دنیا فائدہ دے گی. پھر مولا نے ان کو بتایا, فرمایا یہ تو وہ ہے جو قبر والوں کا حال ہے. اور قبر والوں کا اب تمہیں بتاؤں, پیچھے دنیا چھوڑ کر آئے ہو تم, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑی بڑی سواریاں, رشتہ دار, بیویاں, بچے چھوڑ کر آئے ہو. مولا فرمایا تمہیں بتاؤں ان کی حالت کیا ہے. مولا نے پھر ان کو بتایا, فرمایا وہ جو گھر چھوڑ کر آئے تھے گھر وہی ہیں لیکن مکین بدل چکے ہیں. تم آج یہاں ہو, تمہارا یہ مکان ہے, اس میں اب کوئی اور رہ رہا ہے. فرمایا سواریاں وہی ہیں جو تم سوار جن پہ ہوتے تھے, سواریاں وہی ہیں لیکن سوار بدل چکے ہیں, اب وہ سواریاں تمہارے پاس نہیں ہیں. فرمایا تم بیویاں چھوڑ کر آئے تھے, تمہیں معلوم ہے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے ہیں, اب تمہیں کیا چیز کام آئی؟ ہر کوئی تو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو. تو قبر میں مولا فرماتے ہیں جو چیز قبر میں کام آئے گی وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, گناہوں سے بچنا, نافرمانی خدا کی انسان نہ کرے, یہ چیز قبر میں کام آئے گی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اسی لحاظ سے دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, آخرت کی فکر.
میں اگر کما رہا ہوں تو سوچوں میری آخرت کے لیے یہ کمانا میری آخرت کے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں اگر شام میں مزدوری کچھ اگر اجرت لے کر آتا ہوں تو ذرا سوچوں اسے خرچ کیسے کروں, دنیا کا فائدہ دیکھوں یا آخرت کا فائدہ دیکھوں, یہ سوچنا چاہیے نا. گھر سے باہر نکلا ہوں, کسی سے ملنا ہے تو ملوں, کیسے ملوں, سے رویہ کیسا ہونا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا کیسا, آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. کامیابی اسی میں انسان کی, اللہ نے انسان کو عزت والا اور بلندر انسان اللہ نے بنایا ہے اور عزت عطا کی ہے انسان کو. اب دیکھیے اس میں ہم نے ایک آیت کا تذکرہ بھی کیا اس میں, سورہ اسراء کی آیت نمبر 70. اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے, اولاد آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے. اب بتائیں اللہ نے جس کو عزت کا تاج پہنایا ہو وہ گناہوں میں رہ کر اپنے آپ کو ذلیل کر کے اس نے تو وہ تاج عزت اتار دیا. اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اولاد آدم کو عزت والا تاج پہنا کے بنایا, بھیجا ہے, عزت دے کر عطا کی اس کو بھیجا دنیا میں. اب پھر انسان گناہوں میں رہ کر برائیوں کے اندر زندگی گزار کے اپنی عزت کو ختم کر رہا ہے تو یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 ہے. اب آئیے اسی طرح امام علیہ السلام اسی قرآن کی آیتوں کو میرے مولا نے دعا میں ڈھالا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن اگر آپ دیکھیے ذرا جو چیزیں قرآن نے پیش کی ہے کس طرح مولا نے اس کو احسن اور پیارے انداز میں سمجھایا, دعاؤں میں سمجھا دیا. حالانکہ دعاؤں کا مقصد ہم دعا سمجھتے ہیں فلسفہ ہی اور ہے, لیکن امام نے بتایا دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے. دعا کرو, دعا کے ساتھ اپنی حقیقت کو بھی سمجھو میں کون ہوں اور جس سے مانگ رہا ہوں وہ کون ہے. کامیابی تو یہی ہے. اب امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں یہ عرض, اب ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. دعا نمبر 1 میں پہلی دعا میں امام نے فرمایا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے, یعنی ہمیں غلبہ دے, ہمیں مسلط کر دے, ہمیں طاقت دے دے. اللہ نے کیا کیا, فرمایا مسلط کر کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کر دی انسان کو. آپ دیکھیں جانور انسان اللہ کی, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, لیکن انسان جیسے چلائے ان کو اپنی مرضی چلاتا ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو انسان سے طاقتور ہو نہیں, حقیقت میں کوئی چیز انسان سے طاقتور نہیں ہے. وہ جنات جو انسان دیکھ نہیں سکتا وہ بھی انسان سے طاقتور نہیں ہے. انسان اتنا روحانی ہے, اتنا مانوی ہے, اگر وہ اپنی مانویات پر اپنی عزت کو باقی رکھے تو فرشتے بھی کم تر ہیں, انسان اس سے بھی بلند تر ہے. آخر وہ بھی تو ایک انسان تھا جو معراج میں پہنچا, وہ انسان کامل تھا, ایسے مقام پہ پہنچ گیا. جبرائیل کہتے ہیں اگر آگے میری حد ختم ہوگی, اگر لو دنو تو انمولتن, اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھ گیا یہ پورا اگر اتنا بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راہ ہو جاؤں. یعنی فرشتے سید الملائکہ, جہاں فرشتوں کے سردار کی حدیں ختم ہو جائے وہاں انسان کعبے کو دیکھ اس کی شروعات. انسان تو یہ ہے, انسان اتنی عزت والا ہے, انسان اتنا اللہ کے نزدیک بلند بلند. امام فرماتے ہیں چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان. اللہ کے قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر شے کو تمہارے اختیار میں دے دیا. وسخرنا, ہر چیز کو مسخر, جیسے ہم سواری بیٹھتے ہیں نا, کیا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں ہمارے زیر طاقت دے دیا ہے, ہم جدھر چاہیں اس سواری کو لے کر جائیں. اچھا یہ تو گاڑی ہے بے جان ہے, لیکن جو جانور پہلے اونٹ ہوتے تھے, ہاتھی ہے, گھوڑے ہیں, یہ تو جاندار ہے نا, لیکن دیکھیں آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, لیکن جدھر انسان لے کے جائے گا چلیں گے ویسے. یہ آخر وہ بھی مخلوق ہے, یہ بھی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے اس مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا. آپ بتائیں اگر انسان حیوانوں کے تابع ہو جاتا تو زندگی کیا ہو جاتی, برباد ہو جاتی, ختم ہو جاتی. لیکن نہیں, اللہ نے مخلوق اپنی بنائی ہے, خالق وہ ہے لیکن مالک وہ ہے, لیکن چلا انسان کے اشارے میں ہے مخلوق. اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے. محدود وسعت و طاقت کا حامل. اب یہ اس میں بھی انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کی وسعت کتنی ہے, انسان کے اندر طاقت کتنی ہے. تھوڑا اس میں پڑھتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے انسان کو خدا کی جانب سے دیگر موجودات پر برتری دیے جانے کے اعتراف کے بعد اس بات کو بھی دعا کے پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ انسان کی طاقت, اس کی وسعت
محدود ہے جس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں کیا ارشاد ہوا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں ارشاد ہے، بریکٹ میں آیت ہے، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ روزے 30 دیے، طاقت اتنی تھی، نمازیں دن میں جتنی واجب کی اتنی پتا تھا اتنی پڑھ رہے ہیں، اب وہ اس کے بعد خود ہی نہ پڑھے تو پوچھے گا اللہ کیوں نہیں؟ بس نہیں پڑھی، کیوں؟ اللہ کہے گا میں ظالم تھا کیا؟ میں تیری طاقت سے زیادہ میں نے تجھے دیا؟ نہیں، اگر دیکھا جائے تو طاقت سے بھی کم دے دیا اس پروردگار نے۔ اب اسے دنیا میں ریلیٹڈ کتنا ہم اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، عبادت کے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہمارے لیے، تو بہرحال یہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ اللہ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، پروردگارا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ دعا ہے نا قرآن کی، ربنا جو آپ پڑھتے ہیں لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ وہی والی دعا ہے یہ۔ اب دیکھیں اس دعا کو سنیے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، پروردگارا ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما، پروردگارا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا، پروردگارا ہم جس چیز کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، پروردگارا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ یہ تمام مخلوقات پر برتری ضرور رکھتا ہے لیکن اس کی ظاہری صلاحیتیں محدود ہیں، اور اسی کے پیش نظر خدا نے بھی کوئی ایسا دستور انسان کو نہیں دیا جس کے بجا لانے کی انسان کو طاقت نہ ہو۔ آپ دیکھیں شریعت نبی لے کر آئے اور اللہ نے نبی کا مزاج کیا بتایا؟ رحمت للعالمین نبی ہے، یعنی اللہ نے رحمت للعالمین اپنے نبی کو کہہ کر دنیا کو بتایا، دنیا والو میرے نبی کا مزاج رحمت ہے، اس کا اسلام رحمت ہے، اس کی شریعت رحمت ہے، اس کا دین رحمت ہے۔ اگر تمہیں اس کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی سختی نظر آئے، اس کے اسلام میں سختی نظر آئے، اس کی شریعت میں سختی نظر آئے، اگر تمہیں اس کے دین میں سختی نظر آئے تو یہ تمہارے مزاج کی کمزوری ہے، میرے نبی کے دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تو رحمت بن رہا ہے۔ ان کا وجود رحمت ہے، ان کا اسلام رحمت ہے، نبی کا بنایا ہوا قانون رحمت ہے۔ اللہ نے انسان پر یہ جو پوری شریعت اسلام بنائی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ہم تو نہیں کر سکتے جی، نہیں ایسا کبھی نہ کہیں یہ ہماری طاقت سے زیادہ ہے، نہیں الیاذ باللہ۔ کہتے ہیں نا غصہ پینا، جی نہیں ہماری طاقت سے زیادہ ہے، غصہ پیو، اللہ نے آپ کی طاقت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، غصہ پیئیں۔ کہتے ہیں لوگ ہم سے نہیں ہو سکتا، بہت چیزیں ایسی ہوتا ہے نا بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بس کیا کریں غصے میں پتہ نہیں چلتا۔ پھر انسان بنو نا، اللہ نے برتر بنایا ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے غصے پہ کنٹرول کرو تو اس کا مطلب اس نے طاقت دی ہے نا، طاقت دی ہے تو کہہ رہا ہے، ایسے نہیں طاقت نہیں دی اور کہے غصے پہ کنٹرول کرو، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا، ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں حکم دے دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت فوراً اپنے غصے پہ کنٹرول۔ تھوڑی سی کسی نے بے ادبی، اچھا زبان سے گالی دینا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی تھوڑا سا گزرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ گیا تو غصہ، شرم نہیں آتی؟ میرے آگے چلتے ہو یا میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے ہو؟ میں گزر رہا تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تمیز نہیں ہے، اس پہ سلام کرنا واجب تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہتے ہیں، بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں تو نے میرے پر سلام کیوں نہیں کیا؟ اچھا بد اخلاقی سے اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں بچے کو، تو بڑا بدتمیز ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے تمیز نہیں سکھائی؟ تجھے تمیز نہیں ہے بزرگوں کو سلام کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ طریقہ دنیا کا بنایا ہوا ہے۔ شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے وہ جو انبیاء کا سردار تھا ہمارا نبی، کہا گلیوں میں چلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی نبی سلام کرتے ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ ادب نہیں ہے کہ تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، یہ تھوڑی سی بے ادبی کرتے پتہ نہیں کیا کہ 2 تھپڑے لگا دی، بے عزت کر دیا، زبان سے بے عزت کر دیا، ہاتھوں سے تکلیف دے دی۔ ہم کس دنیا میں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے قانون کو ہمیں پر نافذ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مالک اشتر کون تھے جس پہ مولا علی کو فخر تھا؟ مولا علی کہتے ہیں مالک اشتر میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ مالک ایک پہاڑ تھا امیر المومنین کے، وہ جو
جیسے سپہ سالار ہوتا ہے نا, آرمی چیف ہوتا ہے, مولا علی کی فوج کا وہ آرمی چیف تھا, سالار تھا پورا, سپہ سالار. ایک دن جا رہے ہیں, کسی بندے نے بے ادبی کر دی. اب یہ کتابوں میں مختلف ہے, کوئی چیز اٹھا کے ان کو ماری, بعض کہتے ہیں زبان سے کوئی برا بھلا کہہ دیا. جناب مالک نے توجہ ہی نہیں کی, چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے اس بندے کو پکڑا, تجھے پتا ہے تو نے کس کے ساتھ بے ادبی کی ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ مالک اشتر ہے. جب نام سنا نا, اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی, جسم کانپنے لگا. اچھا میں نے نام تو سنا ہوا, تو اس نے مالک کون ہے؟ اب بتائیں اگر ہمارے آرمی چیف کو کسی کی ضرورت ہے ایسے کچھ کر دکھائے, پہلے تو واضح پروٹوکول والے کچھ بچائیں گے نہیں اس کا. مالک کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا پروٹوکول وغیرہ, اکیلے جا رہے, بے ادبی کسی نے کر دی, پتا چلا کون ہے؟ کہا مالک ہے. کانپنے لگا, جس پسینہ, بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا مالک معافی مانگنے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ڈر ڈر کے دیکھا مالک کہاں ہے, مسجد میں آئے ہیں. جناب مالک مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, یہ آ کے قدموں پہ گر گیا, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں غلطی کر بیٹھا, آپ بہت طاقت والے ہیں, مجھے معاف کر دیں. کہا تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں مسجد میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ تیری مغفرت کی دعا کر سکوں, میں نے تجھے معاف کر دیا. ہم جو بھی ہو جائے, مالک جتنی عزت میری اور آپ کی نہیں ہے. جس کو علی کہہ دیں کہ مالک میرے لیے ایسے جیسے میں نبی کے لیے تھا. آپ ذرا سوچئے مولا علی نبی کے لیے کیا تھے, آپ سے بڑھ کر اس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ مولا علی کی منزلت کیا تھی, نبی ان کو کیسا سمجھتے تھے اپنے لیے. جس طرح نبی کا کوئی دنیا کا کوئی کام علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, ہر مشکل میں نبی نے علی سے مدد دی ہے. جیسے نبی کا سہارا علی تھے, علی کہتے میرا سہارا مالک ہے. مالک جتنی عزت کس کے پاس ہے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے چلے گئے, بے ادبی کر بیٹھا چلو معاف کر دو. ان کو یعنی یہ نہیں کہ وہ معافی مانگنے آئے پھر بعد چلو ٹھیک ہے سوچیں گے تجھے, جا ابھی تو صحیح معاف کر دو, اچھا ابھی تو جا نہ تو دادا میں نے معاف کر دیا, بے عزتی کر کے بھگا دیا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, کبھی نہیں معاف نہیں کیا. لیکن مالک نے ان کو یہ نہیں تھا کہ پیچھے آ رہا یا نہیں آ رہا, اس کو معاف کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے. اللہ یہ ہے طریقہ. تو یہ ادب, یہ ساری چیزیں, انسان انہی چیزوں سے تو بلندر ہوگا نا انشاءاللہ. شاید کل کے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ ہم ان چیزوں پہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں گے نا ذرا اس سے کوئی چیزوں کو, تو یہی چیزیں تو ہیں جو ہمیں منزل تک پہنچائیں گی, جو ہماری منزل بڑھے گی ہماری. تو امام علیہ السلام نے دعا نمبر 1 میں پھر اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی. یعنی جس میں طاقت نہیں خدا نے ہم پہ وہ رکھی نہیں ہے, اور ہماری طاقت سے بڑھ. اچھا یہ دعاؤں کا ترجمہ ہے, اگر ہم عربی لکھتے پھر ساتھ میں پھر ترجمہ لکھتے تو اتنی گنجائش نہیں تھی, پھر سارا صفحہ عربی میں چلا جاتا. تو ہم نے یہ آپ کو حوالے دے دیے, دعا نمبر 1 فلاں فلاں, یہ آپ کو کتاب ملے گی, آپ ان کو جا کے وہاں پہ تھوڑا سا کو دیکھ لیجیے گا, اس کو عربی آپ کو وہاں مل جائے گی. اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں جو ہمارے لیے آسان تھی اللہ نے وہ ہمارے اوپر رکھی ہے, اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے. یعنی کوئی ہیلا, کوئی بہانا, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا, دیکھو نا اللہ ہم سے یہ ہو گیا, ہمارے پاس یہ طاقت, ہم کیسے کرتے. نہیں, اللہ نے ہمارے جتنی طاقت تھی اس سے بھی کم چیزیں ہمارے اوپر واجب کی ہے تاکہ یہ آسانی سے انجام دے سکے. اب پھر کوئی گنجائش نہیں ہے, نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, بہت کم تھی. اب اس کے بعد کیا مطلب کرے میرے پاس ٹائم نہیں تھا, اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کہے گا حجت خدا کی طرف سے آ گئی, دلیل کیا کہ میں نے تجھے تیری طاقت سے کم چیزیں تیرے اوپر واجب کی تھی, تو نے وہ بھی نہیں کی ہیں. اس لیے انسان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. انسان اور شکر گزاری, اس میں بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو شکر گزار بننا چاہیے. اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. انسان نا شکرا نہ بنے. قرآن میں اللہ نے بھی کہا انسان بڑا نا شکرا ہے, یہ شکریہ ادا نہیں کرتا انسان. اور اس میں آیت بھی ہے اور دعا کا حصہ بھی ہے. دوسرے صفحے پہ آئے, انسان ضعیف و ناتواں, ضعیف بھی ہے اور کمزور بھی ہے انسان. قرآن کریم نے انسان کو ضعیف و ناتواں مخلوق کے طور پر پیش کیا.
अब देखिए कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है, इंसान कैसा है। अल्लाह फरमा रहा है सूरह निसा आयत नंबर 28 में, और अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। अल्लाह ने उसको ज्यादा उसके ऊपर नहीं रखा है। इसी सिफत को इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह से पेश करते हैं। अब इसी सिफत को इमाम ने दुआ में, जब दुआ मांगे ना, परवरदिगार मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, परवरदिगार शैतान मेरे ऊपर हमला करता है, मैं कभी कभी उसके सामने गिर जाता हूं, कभी कभी वाजिबात छूट जाते हैं मेरी अपनी गलतियां कोताहियों की वजह से। और इमाम ने ये दुआ में ये पैराए पेश किए, मुझे और आपको सिखाया कि खुदा के सामने आजिज़ी से सामने उसके सामने पेश करो। अब देखिए जुमले क्या हैं दुआ के, ए अल्लाह ए यको तन्हा और कमजोरों नातवा की मुहिम्मों में किफायत करने वाले, जो मुश्किलात इंसान को होती उनमें, और खतरनाक मरनों से बचा ले जाने वाले। गुनाहों ने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया है, अब कोई साथी नहीं है और तेरे गजब के बर्दाश्त करने से आजिज हूं। यानी मेरे पास तो कुछ है नहीं, आगे अगर जो मेरे अमल है वो तो मैं अजाब को मुस्तहिक हूं, लेकिन तेरे अजाब को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। दुआ कुमैल में देखा ना, कहा परवरदिगार मेरा जिस्म इतना कमजोर है कि तेरे गजब से जलाई हुई आग को मेरा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह, इंसान अगर अपने आप को इतना आजिज बना दे ना खुदा के, उस परवरदिगार को ये चीज बड़ी पसंद है कि मेरे सामने अपने आप को आजिज बना रहा है। तकब्बुर नहीं है इंसान के अंदर होना चाहिए। और फिर इमाम आगे जुमला फरमाते हैं, अब कोई सहारा देने वाला नहीं है, तेरी तरफ बाज़गश्त का खतरा दरपेश है, आना तेरे पास है, अमल कुछ है नहीं मेरे पास। अब इस दहशत से कोई तस्कीन देने वाला नहीं, डर बहुत है, यानी अब कोई सुकून नहीं मिलने वाला। क्या तेरी बारगाह कब्र बड़ी तारीख है, मौत का वक्त बड़ा सख्त है, मेरा अमल ऐसा नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं कब्र में मेरे साथ क्या होगा। ये सारे मरहले बहुत मुश्किल है, डर लग रहा है, अमल नहीं है ना। अब ये सारी चीजों में खौफ है, कब्र के अंधेरे से, कब्र की तंगी से, ये सब चीजें, तन्हाई से। और जबकि तूने मुझे खौफ ज़दा किया है तो कौन है जो मुझे तुझसे मुतमईन करे, और जबकि तूने मुझे तन्हा छोड़ दिया है तो कौन है। यानी परवरदिगार अगर मैं गुनाहों की वजह से गुनाह में पड़ा रहा हूं तो तूने मुझे तन्हा छोड़ दिया, अब कौन है जो मेरी दस्तगीरी करे, और जबकि तूने मुझे नातवा कर दिया है तो कौन है जो मुझे कुव्वत है। यानी सब सवालिया है चीजें, यानी जैसे कोई सवाल करता है ना कि मैं तो गुनाहों पे फंस गया, तूने मुझे छोड़ दिया, अब कौन है जो मुझे सहारा देगा, कौन है जो मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन है जो मुश्किलात में मुझे मुश्किलात से पार कराएगा। यानी खुदा के साथ बातें हैं बैठकर, राज़ो रियाज की बातें हैं ये। अब फिर आगे इमाम दुआ में जुमला फरमाते हैं, ऐ मेरे माबूद, परवरदिगार को कोई पनाह नहीं दे सकता, यानी जिस जो तेरा पैदा किया, जो तेरी परवरिश किया हुआ, सिवाय उसके परवरदिगार के। यानी तूने मुझे पैदा किया तो पनाह भी तू ही मुझे देगा। और शिकस्त खोरदा को कोई अमान नहीं दे सकता सिवाय उस पर गलबा पाने के, और तलब करदा की कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय उसके तालिब के। ये तमाम वसाइल ऐसे ऐ मेरे माबूद तेरे ही हाथ में हैं, और तेरी तरफ राह फिरार और बुरे है, लिहाजा तू मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और मेरे गुरेज को अपने दामन में पना दे और मेरी हाजत पर ला। ये बड़े प्यारे अल्फाज हैं, ये तन्हाई में बैठकर जरा इनको सोचें तो सही। यानी हर चीज का इलाज मेरे रब के हाथ में है, हर ताकत मेरे परवरदिगार के हाथ में है। और फिर एक और मकाम पर दुआ नंबर 9 में याद आखिर में दुआ में कि एक और मकाम फरमाया, बारे इलाहा तूने हमें कमजोर और सुस्त बुनियाद पैदा किया है, और पानी के एक हकीर कतरा यानी नुत्फे से खल्क फरमाया है। अगर हमें कुछ कुव्वत तसर्रुफ अगर हमारे अंदर कोई ताकत भी है ना तो तेरी कुव्वत की बदौलत है, और इख्तियार है तो तेरी मदद के सहारे से, लिहाजा अपनी तौफीक से हमारी दस्तगीरी फरमा। आप जरा देखें, मेरे अंदर ताकत भी है, मैं चल फिर रहा हूं, अल्लाह की ताकत से चल रहा हूं ना। अगर वो चाहे तो मेरी ताकत छीन लेता। कितने ऐसे लोग हैं आप जानते होंगे फालिज में पड़े हुए, हाथ हैं लेकिन हरकत नहीं है, अल्लाह, पैर हैं लेकिन चल नहीं सकते, आंखें हैं लेकिन बिनाई नहीं है, जबान है लेकिन जबान में हरकत नहीं है, बोल नहीं सकते। क्या उनकी हसरतें होंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जबान भी दी तो बोलने की सलाहियत है, हाथ दिए तो जो करना चाहें कर सकते हैं। ये शुक्र अदा करें ना करें, चीजों का बेशक करना चाहिए। हर नमाज के बाद एक सजदा शुक्र जरूर क्या करें, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मुझे सही सालिम जिस्म अता किया है।
ہاتھ بھی دیے تو صحیح سالم دیے ہیں, پیر بھی دیے, جہاں دل کرتا ہے میں چل کے جا سکتا ہوں, کسی کا محتاج نہیں. کھانا کھاتا ہوں تو اپنی مرضی سے جب چاہوں اپنے منہ میں ڈالوں جو چیز چاہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے چمچ میرے منہ میں ڈالے, مجھے کھلائے پلائے. اللہ اکبر, کسی کا محتاج نہیں کیا, یہ احسان ہے اس پروردگار کا. تو لہٰذا انسان کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. آگے آ جائیں گے خدا کو فراموش کر دینے والی مخلوق. انسان اللہ کو بھلا دینے والا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے انسان جو اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے. اور دیکھیں خدا نے قرآن میں کیا کہا, ذرا آیت دیکھیے. آیت سورہ یونس آیت نمبر 12. اب دیکھیے اللہ نے بتایا انسان کیسا ہے. اب تھوڑا آپ اور مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے کہ اللہ تو میری فطرت بنایا تو اس نے ہے نا. وہ دیکھتا ہے کہ میں نے انسان کو قوت بھی دی تھی ساتھ میں, کہ اگر تمہارے اندر یہ کمزوریاں آنے لگے تو طاقت تیری اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن وہ کیا ہے, پھر اپنی خواہشات کے سامنے جھک گیا. پھر کیا ہے, بدتر انسان بن گیا, سست بن گیا. اب دیکھیں اللہ کہتا ہے انسان وہ ہے جو فراموش کر دینے والی مخلوق ہے, اپنے رب کو بھی فراموش کر دیتا ہے. ایک صفت یہ ہے کہ جب یہ آسائشوں میں ہوتا ہے, جب آرام میں, کوئی تکلیف نہیں, پیسہ بھی زیادہ ہے, صحت بھی ہے, گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں, خود بھی نہیں ہے, کھانا پینا بہت اچھا ہے, پیسہ بھی بہت ہے, اللہ کہتا ہے جب آرام میں ہوتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور جب مشکلوں میں گھرتا ہے تو ہی خدا کو پکارتا ہے, اے اللہ میں پریشان ہوں, اے اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے, ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آگے قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ سارا. اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہمیں پکارتا ہے, اور پھر جب ہم اس سے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف پر جو اسے پہنچی ہمیں پکارا ہی نہیں. تکلیف دور کر دی, سمجھو کہ اس نے کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں تھا, کسی اور سے اس نے تکلیف اپنی دور کرائی ہے, کسی اور نے اس کی مدد کی ہے, جیسے ہم نے کبھی اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے, ایسے بھول جاتا ہے. یہ تو احسان فراموش ہے. ہم دیکھیں نا, اگر کسی کو مہربانی کر دیں, کل کو مشکل میں بندہ کہتا ہے دیکھو دیکھ رہا تھا پیسے بھی تھے, احسان فراموش ہے, مجھے بھول گیا جب مشکل وقت آیا میرے اوپر, اتنا بھول گیا کہ میں نے بھی اس کی مشکل میں مدد کی تھی. لیکن اللہ پھر بھی اتنا وہ نہیں کرتا ہے پروردگار عالم. ہاں اتنا گلا خدا سے شکایت ہوتی ہے نا کہ یہ تو بڑا اتنا شکرا ہے, بھول جاتا ہے. جب مشکل آتی ہے یاد کرتا ہے, جب مشکل ہٹ جاتی ہے پھر ہمیں بھول جاتا ہے. پھر خدا کے سجدے بھی گئے, ہر چیز ختم. حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. مقصد یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ مجھے بھول بھی گیا ہے نا تو یہ نہ سمجھے کہ بڑا کام کر دیا, نہیں, یہ سمجھیں کہ اپنے اچھائیوں میں, صحت میں یہ غرق ہو گیا, اسی میں یہ مارا جائے گا, اسی میں یہ گمراہ ہو جائے گا. اگر رب کو بھلایا ہے تو پھر اسے ملنے والا کچھ نہیں ہے, اپنا نقصان کر بیٹھا ہے اپنے رب کو بھلا کر. اب اس میں آگے امام علیہ السلام کی دعا کے جملے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں. پھر اس کے بعد جو قرآن نے تصور پیش کیا, اللہ کہتا ہے انسان حسد کرنے والا ہے. لوگوں کی کسی گاڑی دیکھی حسد کیا, جلے اس کے اوپر. کسی کا اچھا کاروبار دیکھا, جل کے اس کی برائیاں کی بیٹھ کے, اس کو کوشش کی اس کو میں ذلیل کروں لوگوں میں بیٹھ کر, اس کی برائیاں, اس کے گھر کی برائیاں, جلنا ہر چیز میں. نہیں, حسد نہ کرے, جلے نہیں. آپ کو کوئی چیز چاہیے نا, اللہ سے دعا کریں پروردگار جیسے اس کو دیا ہے وہ تو نے دیا ہے, مجھے بھی عطا کر. اس کے بعد جب کچھ لوگ اتنے پستر ہو جاتے ہیں, مجھے نہیں ملا تو اسے کیوں ملا, کوشش کرتے ہیں اسے بھی نہ ملے, یا اس کا بھی نقصان کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس نہیں, اللہ کرے یہ برباد ہو جائے, اللہ کرے یہ چیز ایکسیڈنٹ کی گاڑی اچھی ہے تو میرے پاس نہیں, اس کے پاس کیوں آئے, اللہ کرے اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو ختم ہو جائے. اتنے بھی لوگ حسد میں جلتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. ہر کامیابی میں آپ کے سامنے آئیں گے, مخالفت کریں گے. اب ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کرنا, کیونکہ اللہ کہتا ہے انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہے. اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے, اپنے آپ کو دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنے دل کو تنگ نہ کر لے اپنے آپ کو, بلکہ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. ہم اگر کچھ مانگنا بھی چاہتے ہیں تو خدا سے مانگے نا, تقسیم اس کی ہے جس کو جتنا دے دے. لہٰذا کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے, کسی سے جلنا نہیں چاہیے. اس میں کافی تفصیل ہے, انشاءاللہ وہ قرآن کی آیت بھی ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑا پڑھیے. آخری چیز ہے کہ انسان جہالت و بے عملی کا شکار ہے. انسان جاہل بھی ہے,
इल्म तो इतना है नहीं, माँ के पेट जाए तो जाहिल है ना, इल्म इतना है नहीं। और फिर एक जाहिल भी है, फिर बेअमल भी है, पता भी चल जाता है फिर भी अमल नहीं करता। इंसान के अंदर, अल्लाह कहते हैं इंसान फितरत बता रहे खुदा की, इंसान की ये फितरत है इंसान की। कुरान में सूरह अहज़ाब में, अब देखें ना सूरह अहज़ाब की आयत जरा देखिए, पहली लाइन में अल्लाह फरमाता, तर्जुमा में लिखा, ये इंसान यकीनन बड़ा जालिम और नादान है। अल्लाह कह रहे इंसान जालिम है, जुल्म करने वाला है, यानी इसका मतलब है इंसान की कोई अच्छी सिफत नहीं है। अल्लाह ने बता दिया कि इंसान को मैंने अच्छा पैदा किया था, लेकिन ये जुल्म करता है, ये दूसरों के हक खाता है, दूसरों को तकलीफ देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और नादान है, दूसरे को नुकसान देकर अपना नुकसान करे। इसको पता नहीं है कि नुकसान मेरा हो रहा है, मेरी नाफरमानियां करके अपना नुकसान कर रहा है। अल्लाह, अगर हम पूरी कायनात अल्लाह को सजदा ना करें, अल्लाह का नुकसान है इसमें? कोई नुकसान ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो उसको खुदा बनाया नहीं है, ना वो इनके इबादत करने से उसकी इबादत होती है। नहीं, मासूम फरमाते हैं वो तेरी और मेरी इबादत का मोहताज नहीं है, उसके फरिश्ते इतनी इबादत करने वाले हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकते हो। और इतने फरिश्ते हैं कि उसके रकू में है, जिनको पैदा किया है वो रकू में है, और जब तक जिंदगी देगा उनको वो रकू में खड़े रहेंगे, सजदा नहीं करेंगे। वो जिनको सजदे के लिए पैदा किया वो सारी जिंदगी, जितना फरिश्तों को, वो सारी जिंदगी सजदे में पड़ेंगे, कभी क़ियाम नहीं करेंगे, इतनी इबादत करने वाले हैं। अब बताएं उस अल्लाह को मेरी और इबादत की क्या जरूरत है, जिसे अली जिसकी सजदा करता हो, जिसे अंबिया का सरदार जिस खुदा को सजदा, वो इनके सजदों पे फख्र करता है। अगर हम नहीं भी करेंगे ना, टाइम नहीं मिला जी नमाज पढ़ने का। और एक जुमला अर्ज करता चलो, आखिरी बात, कभी नमाज का टाइम नहीं मिला, सारा दिन कारोबार में लगे रहे, बच्चों के लिए भी तो कुछ क्या करें, रोजा रखें या नौकरी करें, फिर वो भी तो करना होता है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें मेरे जिक्र से न रोके। हदीस नहीं है कि कभी वो चाहेगा नहीं कि मेरे सामने झुके, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि हम औलाद हमें गुमराह कर दे, औलाद की खातिर नमाजें ना छोड़ें। इसलिए कि जिस औलाद की खातिर हम अपने वाजिबात छोड़ देते हैं, जिस औलाद की खातिर हम अपनी आखिरत की, अपनी जरूरियात छोड़ देते हैं, सर्दी गर्मी हलाल हराम इकट्ठा कर करके औलाद को खिला रहे हैं पिला रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, आप देख रहे हैं कुछ ऐसे भी होता है घरों में बीवियां इतना मजबूर है, हमें तो दो, हमारे कपड़े फुला की बीवी कपड़ों जैसे होने चाहिए, हमारा जेवर फुला की बीवी की जेवर जैसा होना चाहिए। एक शादी हुई, उसमें अच्छे अच्छे कपड़े, 2 महीने के बाद एक और शादी आ रही, 1 महीने बाद, नहीं हम वो तो नहीं पहनेंगे, नए नए लेकर आओ, मेरे बच्चे क्या उससे कम नजर आए। अब फिर क्या है, खवातीन का जब जोर बढ़ता है फिर मर्द बेचारा परेशान है, क्या करे, वो फिर क्या है, वो देखता है हलाल में तो होगा नहीं, इतना तो है नहीं मेरे पास, फिर इधर उधर मुंह मारेगा, इधर उधर हराम इकट्ठा करेगा, क्या करेगी दुनिया, ये मजबूर है। इसलिए औरत वो अजीम है, हदीसों में है कि उस औरत की कब्र में खुशबू होगी, उसके जनाजे में खुशबू होगी, उस औरत की आखिरत अच्छी होगी जो अपने शौहर की गुर्बत पर सब्र करे, अपने शौहर की गुर्बत पर लफ्ज ना उठाए, ज़बान से ना निकाले, ये ना कहे कि तूने हमें दिया क्या है सारी जिंदगी, भूख दिया तूने हमें, नहीं, शौहर को कहे कभी हराम ना कमाना, मेरे बच्चों को कभी हराम ना खिलाना। शौहर को ऐसी मददगार बीवी हो ना जो शौहर की मदद करे। ये असल में हम आप दुनिया का रिवाज क्या है कि शादियों में ये देखा जाता है कि उस तरफ नौकरी है या नहीं है, उधर भी देखा जाता है खानदान कैसा है, हुस्न को देखा जाता है, ये सब चीजें दुनिया बहुत देखी जाती है। लेकिन जब वो जोड़ा जो पाक बीवी जनाब सैयद अमीरुल मोमिनीन का था और शादी हो गई, दूसरे दिन जब रसूलुल्लाह ने पूछा, या अली तूने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया, सुनेंगे मेरे मौला ने क्या फरमाया, या रसूलल्लाह खुदा की इताअत में, फर्मा बरदार में सबसे बड़ा मददगार मैंने फातिमा को। ऐसा ना हो तो बीवी खुद भी सोई रहे, शौहर भी सोया रहे। बीवी घर को पाक साफ रखे, इबादत के लिए पाक साफ रखे, रिजा को पाक साफ रखे, शौहर जो कमा के लाए घर के अंदर पाकीज़गी हो, घर के अंदर शोर शराबा ना हो, शौहर बाहर से थका हुआ आया है तो उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे, उसका ख्याल रखे।
یہ اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کا کمال ہے. اور مرد جب باہر سے آئے ایسا نہ ہو کہ باہر ڈر ڈر کے رہے، لوگوں کو شامتیں کرے، گھر میں آئے تو بڑا فرعون بن جائے، چیزیں توڑے، سختی سے بات کرے، بیوی کو ڈانٹے، بچوں کو تھپڑ مار دے، بیوی کو کہے میں آیا تو نے میرے سامنے پانی کیوں نہیں پیش کیا، یہ کیوں نہیں کیا، میرے جوتے کیوں نہیں اتارے، کیوں نہیں، یہ نہیں چاہیے. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے جو بندہ، بس آخری بات اب کروں، کہ جو بندہ اپنے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہوگا، باہر تو بڑا اخلاق والا جھک جھک کے، گھر میں بڑی سختی نہیں دی، بیوی پہ سختی نہیں کریں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی. گھر کے اندر بندے کا روب دبدبا ہونا چاہیے، باہر ہر ارے غیرے کے سامنے سائیں سائیں کر کے جھکے، گھر میں بڑا جی میں آؤں تو میں ایسے کھانسوں تو بس گھر میں خاموشی ہو جائے ایک طرف سے، اتنا روب گھر کے اندر، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی، بیوی کی بے عزتی، وہ جاہل عورت تو فلانی فلانی. حدیث میں کہ ایسا شخص جب مرے گا قبر میں پہلی رات عذاب قبر ہوگا. وہ نبی کا ایک صحابی تھا نا، واقعات پڑھتے ہیں، معاذ بن جبل، جنازہ بھی نبی نے پڑھایا، دفن بھی نبی نے کیا. جب قبر بند ہو گئی تو ماں آئی، اور حدیث بعض جملوں میں ہے کہ صحابہ کھڑے تھے، کہا معاذ تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو. نبی نے فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ، اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اللہ، یہ واقعہ لکھا ہے علماء نے، شہید مطالعہ نے، باقی علماء نے، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نبی نے کہا کس چیز کے مبارک دے رہے ہو؟ جنت کی. ابھی تو اس پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، پہلے یہاں سے تو نکلے پھر جنت ملے گی، ابھی تو عذاب قبر ہو رہا ہے. یا نبی اللہ آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے دعائے خیر کہی، سب کچھ کیا، ابھی بھی کون سا ایسا اس نے بدعملی کی تھی دنیا میں کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جب گھر جاتا تھا نا بیوی بچوں سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، ان کے ساتھ اخلاق نہیں تھا، تو اس لیے پہلی رات قبر میں عذاب ہوگا اس بندے پہ کہ جو بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاق رہا ہوگا. تو لہٰذا یہ شریعت کے بہت سے اصول ہیں، شریعت کے بہت سے تقاضے ہیں. انشاءاللہ اگلے درسوں میں بھی یہ بیان ہوں گے، اور ہم خود کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا. اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں بہت اعلیٰ اور اشرف بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عزت کو نہ کھوئیں اور اپنے وقار کو ضائع نہ کریں. جس مولا کی ہم آپ ان روحانی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے حاضر ہوئے، وہ مولا کہ جس کی دعاؤں کا یہ عالم تھا کہ جتنا راستہ بھی مسائل میں رہے، عبادت بھی اتنی زیادہ تھی اور دعائیں بھی اتنی زیادہ تھی. یہ ہمارا وہ مظلوم مولا ہے. تاریخ کے جملے ہیں، 3 مقامات ایسے آئے کہ جب بیوی زینب نے سید سجاد کو جگایا، 3 مرحلے کربلا میں ایسے آئے جب بیوی نے سید سجاد مولا کو جگایا، کم ہلایا. سنیں گے پہلا مرحلہ کب آیا؟ جب وداع آخر کے لیے امام حسین آئے نا بہن سے ملنے کے لیے، سر سے پیروں تک خون آلود ہے، زخم ہی زخم ہے. اور جب بہن سے الوداع کر لیا نا، کہا بہن زینب میرا سجاد کہاں ہے، مجھے اپنے سجاد سے الوداع کرنا ہے. تاریخ کے جملے ہیں. بیوی جب لے کر آئی نا امام حسین کو مولا سید سجاد کے خیمے میں، تو امام سجاد پر حالت بیماری غشی کی حالت تھی، بخار بہت تیز تھا، اس لیے کہ یہ مسئلے کے پروردگار تھے. امام پر اس وقت غشی کی حالت طاری تھی، بخار بہت تیز تھا. کیوں؟ تاکہ امام کے اوپر جہاد ثابت ہو رہا ہے. امامت تو کرنا تھا نا، اگر صحت یاب ہوتے تو جہاد واجب ہو جاتا امام کے اوپر. اس وقت یہ مسئلے کے پروردگار تھی. تاریخ کے لیے جب امام حسین آئے نا خیمے میں، تو بیوی زینب پہلی مرتبہ تھی کہ جب بیوی نے کندھا ہلایا، میرے لال سید سجاد دیکھ میرا باپ اپنے میں آیا. جب میرے مولا نے آنکھیں کھولی نا، امام میرا بابا بن گیا ہے. اب جب کیا دیکھا، ایسی حالت دیکھی، دعا کرو خدا اس کی اولاد ہو، اولاد بیٹے ہو، امام یہ حالت نہ دکھائے. سر سے پیروں پر خون آلود ہے، زخمی زخم ہے. جب یہ حالت دیکھی تو
को पहला सवाल किया, बाबा बाबा बचपन का साथी और अभी करने वाला है कहाँ है, मुस्लिम में सजा कहाँ है? इमाम कहते जा रहे मेरे लाल अभी को मारा गया, मुझको छुड़ा गया। बाबा मेरा चचा अब्बास मारा गया, हाल में अकबर का मेरा नाम इतना याद रख ले, इतना समझ ले, इस वक्त मौलाओं में है दूर है, ये मैं बच गया। ये जुमला सुनना था, फिर मौला तारीख करके उठ नहीं सकते थे, जल्दी से कहा मेरा सहारा दे गया, वो बेटा मेरी तलवार में है, मुझे आसान के जरिए सहारा दे। इमाम हुसैन ने पूछा मुझे आप क्या करेगा? बाबा आप ही तो है, आप कहाँ रह गए हैं? बाबा असा से सहारा लूंगा, तलवार से जिहाद करूंगा, अपनी जान आप पर कुर्बान करूंगा। कहा बहन ज़ैनब जल्दी से सजा से तलवार ले लो, और जुमला कहा मेरी लाल तेरा मैदान जंग करवाना नहीं है, मेरा लाल तेरा मैदान जंग कूफा शाम के बाजार है, तुझे हाथों में हथकड़ियां पहनना होगी, तेरे रात में कूफा के बाजारों और दरबारों में जिहाद करना होगा, तुझे शाम के बाजारों और दरबारों में जिहाद करना होगा। ये पहला मकाम था। और दूसरा मकाम सुनेंगे कब आया कि जब बीवी ने सजाद को गश जगाया। ये वो मकाम था कि जब इमाम हुसैन वक्त आखिर था, जीने जो जन्नों पे देखा, वो तो बोला ने 3 भाग का तीर चलाया और मौला के सीने में जब तीर लगा, रिवायत कहती है मौला समझ न सके, ज़मीन से ज़मीन बनाएगा। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम उस शहीद पे जो ना ज़मीन पे था ना ज़मीन पे था। रिवायत कहती है बीवी ज़ैनब बड़े हैरान खड़ी देख रही है, मेरा भाई हुसैन सीने को जवाब है। जब इमाम हुसैन हुक्म के तीर लगने के बाद मौला ज़मीन पे आएगा तो बीवी ने सबसे जल्दी समझ में आई, मेरे लाल सही में बता मेरा भाई हुसैन नजर नहीं आता। इमाम हुसैन क्या है? ये मंजर इमाम ने ज़माना में बताया, फरमाया सलाम उस शहीद पे जब ज़मीन से ज़मीन पर आएगा तो कहा कि जिनके हाथों में नेज़े थे उन्होंने नेज़े बढ़ाए, इमाम का जिस्म नेज़ों में मुअल्लक़ हो गया, न ज़मीन पे थे न ज़मीन पे थे। इमाम सज्जाद ने बताया बाबा ज़मीन गिरा गया है। और तीसरा मकबूल आया कि जब खैमे जल गए, आखिरी खैमा जब जलना बना सज्जाद का सारी बीवियां उस खैमे में आई। सुनेंगे बीवी ज़ैनब ने सीने सज्जाद का शाना निकाला, मेरे लाल हमारे सरों पे चादरें नहीं है, बता हम जल के मर जाएंगे, इमाम सज्जाद ने बोला जान मुझे वाजिब है। इमाम सज्जाद रोकर फरमाते हैं मुझे रोना इस बात पे आता है कि मेरी इमामत को पूरा पहला हुक्म ये था कि अल्लाह बगैर चादरों के खैमों से बाहर निकल जाए। अली की मोहब्बत का बेटियां मुझे नहीं मालूम किस तरह खैमों से बाहर आई होगी। रिवायत कहती है बीवियों ने खाके करबला अपने घरों में डाली, अपने बालों का पर्दा बीवियों ने बनाया, महारानी को शादियों का हुजूम था। अल्लाह हकीकत में मुस्लिम कहते मैंने देखा ये 4 साल की बच्ची है, कहते जिसके दामन में आग नहीं हुई है, कपड़े जल रहे हैं, तब मुझे बड़ा रहम आया ये बच्ची जल के बाहर आए। कहते मैं करीब गया, जब करीब गया तो खुद ने मेरे सामने हाथ बोले, कहा मुझे हाथ न लगाना, मैं सोचे सारी मुझे हाथ न लगाना। कहते बीवी मैं तेरे ऊपर जुल्म करने नहीं आया, मेरे दामन में आग लगी है, मैं आग उठाने आया हूँ। का वो बच्ची करीब हुई, मैंने जब दामन से आग बुझा दी ना, का उसने हसरत पर निगाह से मुझे देखा, कहा इन सब जालिमों पे दुनिया रहने है, कोई मुझे समझे ना होता है, कोई दास्ताने पाता है, का इतना कर मुझे दिल महसूस होता है, इतना कर मुझे नजम का रास्ता है। कहते मैं कभी भी तुम्हें जब क्या करेंगे, आप मेरी बात में जब मेरा वादा अली कहता हूँ, मैं जाकर अपनी दादा की कब्र से भी बन जाऊंगी और कहूंगी दादा मेरा बाबा मारा गया, दादा मेरा असलत मारा गया, हमारे भाई में जल गए, दादा हमारे सरों से चादरें उड़ गई। कभी थोड़ा नाम अगर मुझे लिख के दे दिया करे ना,
आइंदा नाम लिख के दिया कर, भूल जाता हूँ दुआ के दौरान, माजरत के साथ। एक अब्दुल सत्तार जी जी। इन रोटी हुई आंखों से परवरदिगार हमारे नाम अमाल में आंसू में से वापस इमाम हुसैन की इस अज़ादारी गिरिया और इमाम सज्जाद की इन दुआओं और उनकी अज़ादारी के सदक़े में परवरदिगार हमारी इबादतें अपनी इबादत में कबूल फरमा। हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, बुरे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन के सदक़े कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता तमाम मरहूमीन मोमिन मोमिनात के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगार तमाम मरहूमीन की कब्रों में रहमत नाज़िल फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमा, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका सवाब की औलाद पर सलामत फरमा। जो मुमिन की औलाद है उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी और दुनियावी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हमें मासूमीन की तालीमात हासिल करने, उनको समझने, उनके फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान को समझने, पढ़ने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के हुकूक जानने और उन हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिन मरीज हैं इमाम सज्जाद की बीमारी के सदक़े में शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बिलखसूस जिन मोमिनीन के लिए तमाम से दुआ की गई है और उनमें गुलाम हुसैन साहब मरीज हैं और सरदार साहब, परवरदिगार उनको और बाकी मुल्तमसीन जो मरीज हैं सबको शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। हम हाजिरीन में जो मरीज बैठे हैं परवरदिगार उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो मुश्किलात में गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलात आसान फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजगार अता फरमा। जो बरसरी रोजगार है रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। सब मोमिनीन को अपने अपने रिज़्क़ हलाल से अपने अपने वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे गरीब मोमिनीन की मदद करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता बनने से पहले हमें करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। शाम, मदीना, मक्का और जितनी ज़ियारत मुक़द्दसात हैं सबकी हमें ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में अहले बैत की शफाअत नसीब फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में नाज़िल फरमा। उनकी ज़ियारत से हमारी गुनाहगार आंखों को मुशर्रफ फरमा। हमें अपने वक्त के इमाम को राज़ी रखने की तौफीक अता फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। हमारा शुमार इमाम के अवान व अंसार में फरमा। दुनिया में मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अमेरिका, इस्राइल और तागूती कुव्वतें इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार मिल्लत तशय्युअ में इत्तेहाद और इत्तिफाक कायम फरमा। अहले तशय्युअ के शिया अहले इक़रार के दुश्मनों को निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं अहले बैत के चाहने वालों की जान, माल, इज्जत, दीन और ईमान की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन जिन्होंने इस दर्स में प्रोग्राम में ताउन किया है, नियाज में ताउन किया है, बाकी चीजों में, उन सब के इस्लाम का परिवार हमें कबूल फरमा। उन सब के माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इस इमाम बारगाह के बानियान के दर्जात बुलंद फरमा। खिदमत गुज़ारान जहाँ जहाँ भी इमाम बारगाह इस शहर में है उनके खिदमत गुज़ारान जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो खिदमत गुज़ारान इस वक्त खिदमत अंजाम दे उनकी खिदमत अपनी बात और जो दुआएं हमारी ज़बान पर नहीं आ सकी, तमाम मोमिनीन के दिलों में जो जो दुआएं हैं तो सबके दिलों के राजों से वाकिफ़ है। मासूमीन की इज्जत और अज़मत के सदक़े में, उनकी भक्तियों के सदक़े में, उनकी इबादतों के सदक़े में तमाम मोमिनीन की दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। हम सब की इस इबादत को, इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआ के इख्तिताम से पहले दुआ खत्म होती है शुरू हो जाते हैं। एक याद करूं कि इम्तिहान जैसे आपको पता है हमारा तरीका है 7 दिन का दर्स होगा, इसी में से पेपर बनेगा और जो इम्तिहान में शिरकत करना चाहे वो आज से अपना नाम लिखवा दें। अपना नाम लिखवाएंगे तभी इम्तिहान में बैठेंगे। एक और भी थोड़ी मेहरबानी हो, कुछ लोग शौकिया तौर पर नाम तो लिखवा देते हैं, फिर वो उसके ऊपर आप देखें मेहनत होती है, प्रिंट वगैरह ये खर्च खराजात होते हैं, फिर बाद में वो आते नहीं है।
तो लिहाजा सोच समझ के, क्योंकि ये भी आखिर सवाब का काम है, इसमें पैसा वगैरह ज़ाया ना हो, जो मोमिनीन देते हैं उनके पैसे ज़ाया ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो भी अपना तैयार कर ले, कुछ आज नाम लिखवा दें, कुछ कल लिखवा दें, कोई हद नहीं, यानी 2-3 दिन के अंदर आप नाम लिखवा दें। जो जो भी इम्तिहान में शिरकत करना चाहे, पहला इनाम जो है वो ज़ियारत इमाम ज़हरा इंशाअल्लाह। तो वक्त की पाबंदी के लिए भी इंतजामिया ने कहा है, तो आप 12 नाम आज से अपना जिन जो इम्तिहान में शिरकत करना चाहेंगे वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। दुआ की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, इबादत की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद